مصطفیٰ کو اپنے لیے مشعل راہ آپ کب بنا سکیں گے جب پہلے آپ کو مصطفیٰ کی سیرت کا علم ہو، سیرت مصطفیٰ سے آپ آگاہ اور خبردار ہو جائیں، پھر چل کر کے آپ کو سیرت کی نقوش قدم پر اپنی سیرت کو سجا سکیں۔ اس کے خاطر سب سے اہم چیز اور بڑی چیز اور لازمی چیز ہے، سب سے پہلے ہم کو دین کا علم حاصل کرنا، دین کی معلومات حاصل کرنی پڑے گی، دین کے احکام و مسائل کو جاننا پڑے گا، دینی تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا، بالخصوص سیرت مصطفیٰ کے ہر گوشے پر نظر عمیق ڈالنی پڑے گی، تب جا کر کے مصطفیٰ کی سیرت آپ کے سامنے واضح اور نکھر کر آئے گی۔ آقا کائنات کی 63 سالہ حیات ظاہری، آپ کا بچپنا ہو، آپ کی جوانی ہو، آپ کی ادھیڑ عمر ہو، اس پوری زندگی کا آپ جب تک مطالعہ نہیں کرو گے، اس پوری زندگی کو جب تک آپ سمجھو گے نہیں کہ مصطفیٰ نے بچپنا کیسے گزارا، مصطفیٰ نے جوانی کیسے گزاری، مصطفیٰ کی مکی زندگی کیسے کی، مصطفیٰ کی مدنی زندگی کیسے کی، مصطفیٰ کے آوان و انصار جب قلیل تھے تو آپ اس طریقے پر چل رہے تھے، اور مصطفیٰ کے آوان و انصار جب کثیر ہو گئے تو آپ کا حال کیا تھا، مصطفیٰ نے کس طرح عفو و درگزر سے کام لیا، مصطفیٰ نے دشمنوں کو معافی دے کر کے دل کو ایمان کے چراغ سے کیسے روشن کر دیا۔ جب ان ساری چیزوں کا جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے تب تک آپ کو سیرت مصطفیٰ سے آگاہی نہیں ہو سکتی ہے، اور جب تک سیرت مصطفیٰ سے آپ آگاہ اور خبردار نہیں ہوں گے تو سیرت کے نقوش پر کیسے چلیں گے؟ سیرت مصطفیٰ پر آقا کی 63 سالہ حیات زندگی کے مطابق اپنی حیات اور زندگی کو آپ کیوں کر گزارو گے؟ اسی لیے آج پر ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اور آپ کے لیے حاصل کریں، دینی معلومات حاصل کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو مدرسہ میں جانا ضروری ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو فضیلت کی دستار لپیٹنا ضروری ہے، دینی معلومات حاصل کرنا ضروری ہے، دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، اولیاء کرام کے طریقوں کو جاننا ضروری ہے، صحابہ اعظام کے طریقوں کو جاننا ضروری ہے، تابعین اعظام کے طریقوں کو جاننا ضروری ہے، رسولان اعظام کے طریقوں کو جاننا ضروری ہے، بالخصوص جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اور مقدس حیات۔ جب ہم آپ دیکھیں گے کہ آقا نے مکے میں کس طرح زندگی گزاری، ارے مکہ کی وہ دھرتی ہے، آقا کائنات کے چاہے اعلان نبوت کے بعد کا زمانہ دیکھو، چاہے اعلان نبوت کے پہلے کا زمانہ دیکھو، ہر طرف نہیں تھی، شراب عام تھی، جوا عام تھا، جھوٹ عام تھا، زنا عام تھا، قتل و غارت عام تھی، ہر طرف فساد ہی فساد تھا، لیکن مصطفیٰ اس فسادی علاقے میں، اس جواری علاقے میں، اس شرابی علاقے میں، اس زناکاروں کے ماحول میں اس طرح پر زندگی گزار رہے ہیں، نہ تو زنا کا داغ آپ کے قریب ہو سکتا ہے، نہ جھوٹ کا داغ آپ کے قریب ہو سکتا ہے، نہ رشوت کا داغ آپ کے قریب ہو سکتا ہے، کوئی بھی برائی آپ کو چھو کر کے بھی نہیں جا سکتا۔ اگر سیرت کے اہم پہلو پر آپ نظر کریں گے، ہر طرف دشمنان اسلام ہے، لیکن مصطفیٰ ہے اپنی جگہ اٹل ہے، مصطفیٰ کا پیغام ہے اپنی جگہ اٹل ہے، مصطفیٰ کا بچپنا بھی نرالا، مصطفیٰ کی جوانی بھی نرالی، مصطفیٰ کی مکی زندگی نرالی، مصطفیٰ کی مدنی زندگی نرالی، مصطفیٰ جنگ کے میدان میں جائیں تو آپ کے جنگ کا نقشہ بھی نرالا۔ سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کیجیے، اور جب مصطفیٰ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری اور آپ کی زندگی اچھی بن جائے گی، ہماری اور آپ کی زندگی صاف ستھری بن جائے گی، ہماری اور آپ کی زندگی گناہوں سے محفوظ ہو جائے گی، ہماری اور آپ کی زندگی نکھر جائے گی، سنور جائے گی، اور یہ ایسی زندگی ہوگی کہ اس زندگی کے صدقے میں ہماری قبر کی زندگی بھی عمدہ اور اعلیٰ ہو جائے گی، اور حشر کی زندگی بھی عمدہ اور اعلیٰ ہو جائے گی۔
اس لیے رب نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بلا شک و شبہ تمہاری خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ بہترین نمونہ ہے۔ آج ہم برسی میں رہ رہے ہیں، ایک اسلامی بہن کی برسی منا رہے ہیں۔ برسی کا مطلب سمجھتے ہیں نا، ہمارے اگر کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم لوگ تیجا کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، پھر ہر سال اسی تاریخ کو محفل میلاد کرتے ہیں، مرنے والے کی روح کو ثواب پہنچاتے ہیں۔ یہی اگر اولیاء کرام کے ساتھ ہو جائے تو اس کو عرس کہتے ہیں۔ یہی اگر اولیاء کرام کے مزاروں میں ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ عرس کا تو برسی ہے۔ سال پورا ہوا، ولی کی بارگاہ میں ہم سال ثواب کر رہے ہیں۔ اور اگر عام مسلمانوں کے لیے ہم کہتے ہیں سال بھر کے بعد محفل میلاد اس کی روح کو ہی سال ثواب کریں گے، کون برسی کرتے ہیں؟ نام سے کرتا ہے معاملہ یہ برسی بھی میرے نبی کی سیرت میں ہے۔ سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کرو تو آپ کو پتا چلے گا کہ مصطفیٰ نے بھی برسی بنائی، مصطفیٰ نے بھی قبروں کی زیارت کی اور کرائی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزاروں پر جایا کرتے تھے۔ ہر سال احد کے میدان میں جو صحابہ شہید ہوئے تھے، احد پہاڑ کے دامن میں صحابہ کو دفن کر دیا گیا تھا۔ وہیں اگر آپ گئے ہیں تو قریب میں حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر 70 صحابی شہید ہوئے تھے جنگ احد میں، اور ان تمام صحابہ کرام کے مزارات احد کے دامن میں ہیں۔ جب سرکار کی زندگی میں سال آخر ہوتا، وہ وقت آتا، وہ ٹائم آتا، وہ تاریخ آتی، تو سرکار مسجد نبوی سے چل کر احد کی کیا کہتے گھاٹی میں پہنچتے، احد کی پہاڑی میں پہنچتے، اور وہاں احد میں جو صحابہ کرام مدفون تھے ان کے جو مزارات تھے وہاں جا کر سارے ثواب کرتے، ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگتے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار یا مسلمان بھائی کے لیے برسی منانا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت وہی کام کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے ہمیں جس بات کی اجازت ملتی ہے ہم اپنی طرف سے اختراع کر کے بڑھ کر کے کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کی اصل ہمیں قرآن و حدیث میں قبر کی زیارت آتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے کنتو نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها۔ جب ابتدائی اسلام آنا وہ دیجیے گا تو آقا کائنات نے صحابہ کو فرمایا تھا قبروں کی زیارت کے لیے مت جاؤ، قبروں کی زیارت کے لیے، اس لیے کہ مسلمان کی تعداد بڑی قلیل تھی، اور جب ان کی تعداد بڑی قلیل تھی تو ان کی میت اور مردوں کی قبریں بہت کم تھی، ان کے جگہ کرنے کی جگہ بھی الگ الگ نہیں تھی۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ کنتو نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا کہ اگر اس وقت قبروں کی زیارت کی جاتی ابتدائی اسلام میں تو لوگ اپنے زمانے جاہلیت میں مرے گئے لوگوں کی زیارت کے لیے چلے جاتے، اور کافر کی قبروں کی زیارت کرنا حرام ہے۔ اس لیے آقا نے ابتدائی اسلام میں صحابہ سے فرمایا کہ قبروں کی زیارت نہ جاؤ، لیکن بعد میں آقا ارشاد فرماتے ہیں کنتو نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، الا فزوروها، اب خبردار ہو جاؤ قبروں کی زیارت۔ آقا نے فرمایا جاؤ اب قبروں کی زیارت کرو، فإنه تزحزح في الدنيا وہ ترقب إلى آخرة كما قال۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم قبروں کی زیارت میں جاؤ گے تو دنیا کی طرف سے تمہاری رغبت کم ہو جائے گی۔ جب بار بار قبروں کی زیارت ہو جاؤ گے، غور کرو گے کہ یہاں پر ہم کو بھی آنا ہے، مٹی کے نیچے ہمیں بھی دفن ہونا ہے، یہاں پر میرے باپ کی قبر ہے، یہاں میرے باپ کی قبر ہے، یہاں میرے بھائی کی قبر ہے، بار بار جب قبروں میں جاتے آتے رہو گے تو دنیا سے تمہاری محبت کم ہو جائے گی، دنیا کے اندر تمہاری محبت اور رجحان کم ہو جائے گا، اور تمہاری محبت اور وہ مسلمان جس کی رغبت و رجحان آخرت کی طرف ہوا کرتی ہے وہ گناہوں سے محفوظ رہا ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے، وہ رب سے ڈرتا ہے، اور وہ وہی کرتا ہے جو کرنے کا حکم کرتا ہے۔ تو رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا خبردار ہو جاؤ قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت تمہیں دنیا سے بے رغبت کرتی ہے، اور وہ تذکر الآخرہ،
اور تجھے آخرت کی یاد دلاتی ہے، تجھے آخرت کی، لہذا قبروں کی زیارت کیجئے، کثرت سے کیجئے، یہ صرف سال میں ایک بار نہ بیٹھ جائیے، صرف بڑھتی نے قبروں کی زیارت کرنا، بار بار کرنا، لگاتار کرنا، اس سے آپ کو بھی فائدہ ہے اور مسجد کو بھی فائدہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ جب بچہ اپنی ماں کی قبر پہ جاتا ہے یا باپ کی قبر پہ جاتا ہے تو ماں باپ کی قبر روح اس طرح خوش ہوتی ہے جیسے دنیا میں کوئی بچہ غائب ہو باپ پڑا جائے۔ جس طرح ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا بیٹا ہمیشہ اس کا نگاہوں کے سامنے رہے، وہی بیٹے ہمیشہ اس کا نگاہوں کے سامنے رہے، ایسے مردہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس کی قبر کے پاس زیادہ دیر تک کھڑا رہے اور اس کو ان سے حاصل ہوتی ہے۔ اور جانے والے کو مزہ آتا ہے، کائنات نے ارشاد فرمایا وہ بیٹا جو ہر جمعہ پر اپنے ماں باپ کی قبر کی حاضری دیتا ہے یا ان میں سے ایک ہی قبر میں حاضری دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بیٹے کو بار نیکوکار لکھے، اور خدا جس بندے کو نیکوکار لکھ دے وہی تو جنت کا ہے۔ لہذا میرے دوستوں قبروں کی زیارت کیجئے، مردوں کو زیادہ سے زیادہ اظہار ثواب کیجئے، ان صورتوں کو اپنائیے جن صورتوں کے ذریعے مرنے والے ان کو زیادہ سے زیادہ ثواب پہنچے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو قبول فرمائے، ہمارے اور آپ کے آباء و اجداد و اسلاف کو ایمان کے ساتھ دنیا سے جا چکے ہیں سب ہم کو بخشش فرمائے، بالخصوص مولانا عبدالحلیم ان کے بھائیوں نے محفل کرام کے لیے سجائی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، عرش و کرسی جھکے تسلیم احمد کے لیے کھڑے ہو مومنوں۔